یہ حرم ایک خلیل نے بنایا ہے، ایک حبیب نے بنایا ہے، اللہ کا نام ادھر ہے نہ ادھر۔ تو محراب ایسا بنایا ہے کہ سرکار کا جتنے متھا پہنتا سی نا، متھا مبارک وہ جگہ دیوار تھلے آ گئی ہے، قدمان مبارک کی جگہ پہ رب باہر ہے۔ ہوں جن نمازی اتنے نفل پڑھتے ہیں نا، انہوں کا سر اتنے پہنتا جتنے حضور کے قدم سن۔ سلام پھر دیا کب مدینہ شریف حضور تے حج صلاۃ و سلام پڑھ دی، جتھے وہ کملی والے نے مستقل ڈیرے لائے ہون گے، مدینہ شریف وہ شہر جی کی عظمت ہو۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں، سنو، فرمایا ان الایمان، بخاری شریف، ان الایمان لیعذر الی المدینہ کما یعذر الحیۃ الی حجرہا۔ فرمایا جڑا ایمان یہ مدینے والی انج دوڑتا ہے، ایمان مدینے والی انج دوڑتا ہے جو سپ اپنی کھڈ وال دوڑ۔ سپ نو اپنی کھڈ بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ پناہ گاہ ہوتی ہے۔ فرمایا ایمان دی پناہ گاہ مدینہ ہے۔ ان الایمان لیعذر الی المدینہ کما یعذر الحیۃ، اس طرح یہ سب کھڈ وال دوڑتا ہے، ایویں ایمان مدینے وال دوڑتا ہے۔ اور سوچنا جی حضور پہ فرماتے ہیں ایمان انج مدینے وال دوڑتا ہے جو سب کھڈ وال، تے ایمان میں کوئی چیز بظاہر ویکھن والی نہیں، ایمان تے مومن دے دل وچ ہوندا ہے۔ ایمان جڑا اے مومن دے دل وچ ہوندا ہے۔ ایمان دا دوڑنا کی ہے؟ اصل مراد ہے جہدے دل وچ ایمان ہوے، مومن مدینے وال انج دوڑدا ہے جو سب کھڈ وال۔ مومن انج دوڑدا ہے مدینے وال جو سب کھڈ وال۔ مومن دی نشانی یہ ہے جہاں رجحان مدینے والا۔ مدینہ پاک، سبحان اللہ، مدینہ پاک، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں المدینہ قبۃ الاسلام ودار الایمان ومقام ہجرتی۔ حضور نے فرمایا کہ آؤ میرے غلاموں، مدینہ پاک ہو ہے جڑا اسلام کا قبہ ہے، ایمان کا گھر ہے، میری ہجرت کا مقام۔ حضور نے فرمایا، سنو حدیث، سرکار نے فرمایا کہ امرت بقریۃ یاکل القریٰ، اللہ نے منو مکے جو حکم دیتا میں ایسے شہر جاؤں جڑا سارے شہر افضل ہے۔ فرمایا یقولون لہ یثرب، لوگوں یثرب آخدے نے الا وہی المدینہ، ہی المدینہ، ہی المدینہ، لوگوں یثرب آخدے نے پر خبردار وہ مدینہ ہے، وہ مدینہ ہے، وہ مدینہ ہے۔ ایک اور حدیث کو سنا، حضور فرماتے ہیں من قال للمدینہ یثرب فلیستغفر اللہ، جیڑا مدینہ پاک نو یثرب آکھے اللہ کو معافی منگے۔ ہی طابہ، ہی طابہ، ہی طابہ، میرا مدینہ یثرب نہیں، یہ طابہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، خبردار ہے یثرب نہ کوئی یثرب آندے اجاڑ نو، تے جتھے میں آ جاؤں اتھے اجاڑ نہیں رہندا۔ ہے طابہ، ہے طابہ، ہے طابہ، مدینہ، مدینہ پاک، سبحان اللہ۔ اور یہ مسئلہ سمجھو، مولانا سمیع علیہ فرماتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، سبحان اللہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، سبحان اللہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ مدینہ 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 مدینہ، تجھے بھی آخو مدینہ 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 مدینہ، سانو مدینے پہنچا دے، ساڈی التجا وے اسی رل کے آنے مدینہ 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 مدینہ۔ مدینے کی رفعت اگر دیکھنی ہے، مدینے کی رفعت اگر دیکھنی ہے تو مانگ اپنے اللہ سے چشم بینا۔ مدینہ 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 مدینہ، اللہ مسلمانوں تھوڑے دلوں چ حضور دی اگر محبت ہے،
سارے رہو کہ آخو مدینہ 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 یا اللہ بلغنا الی المدینہ یا اللہ سانو مدینے پہنچا دے مدینہ 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 تو ہے رحمتوں کا خزینہ مدینہ تو ہے رحمتوں کا خزینہ نہیں جاتا نہیں جو وہاں جاتا ہے وہ کمینہ مدینہ 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 کو دیکھا ہوا ٹھنڈا سینہ مدینہ 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 کیا بات ہے مدینہ منورہ دی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فیہا ہجرتی فیہا مضجعی ومنہا اخراجی حضور فرماتے ہیں اے مدینہ شہر ہجرت کر کے میں اتھے آیا فیہا مضجعی کہ میں قیامت تک آرام بھی اتھے فرمانا ہے میری قبر بھی اتھے فرمانا فیہا مضجعی ومنہا اخراجی تے قیامت والے دن اٹھنا بھی میں اتھے اور ایک حدیث سنو حضور فرماتے ہیں کہ اکبر میں ینشق عنہ الارض فرمایا قیامت جدو آئے گی سب نالوں پہلا قبر انور وچوں میں اٹھا حضور فرماتے ہیں سب نالوں پہلا قبر انور وچوں میں اٹھاں گا فرمایا ثم ابو بکر ثم عمر پھر میرے مگروں ابو بکر اٹھیں گے پھر میرے مگروں عمر اٹھے گا ثم آتی اہل البقیع حضور محمد میں تے ابو بکر تے عمر اسی جنت البقیع وچ آواں گے فیحشرون معی تے بقیع والے سارے وہ پھر اٹھن گے میرے نال ہون گے فاشفع لہم پہلا شفاعت میں مدینے والے دی کراں گا ثم انتظر اہل مکہ دا تے مدینے والے دے بعد پھر میں مکے والے دا انتظار کراں گا گویا حضور فرماندے نے شفاعت وچ پہلا حق مدینے والے دا ہے سبحان اللہ اس وجہ حضور نے فرمایا دوسری حدیث من شاء من استطاع فلیمد فی المدینہ حضور فرماتے ہیں کہ جو چاہے جو کر سکے جنہیں کو ہو سکے فلیمد فی المدینہ وہ مدینے مرے جنہیں کو ہو سکے وہ مدینے مرے فرمانے فمن یمت بالمدینہ فانا اشفع لہو جیڑا مدینے مرے گا سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلا میں مدینے والے کی شفاعت کروں مدینے کی بڑی شان مکے نال مقدم آؤ ایک مسئلہ یاد رکھو بعض لوگوں نے جی کعبے شریف ایک نماز پڑھو مکے وچ تے لاکھ دا ثواب ہوگا تے مدینے وچ شان نہیں میرے کو حدیث سنو یاد رکھو بے شک بیان کر بخاری شریف کی حدیث ٹھیک ہے مکے شریف ایک نماز پڑھو لاکھ دا ثواب حضور علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی مدینے واسطے بخاری شریف کی حدیث فرمایا اللہم اجعل دیفا بالمدینت ما جعلت بالبرکت فی المکہ حضور ہمارے نے خدا جیڑی برکت تو مکہ وچ رکھی اللہم اجعل بالمدینت دیفا جیڑی برکت مکے وچ رکھی ہے یا اللہ میں تیرا حبیب ہاں میں دعا مانگنا مدینے وچ وہ برکت دونی پیدا کر سبحان اللہ جیڑی مکے وچ رکھی ہے وہ دونی برکت مدینے وچ رکھ بخاری دی حدیث حضور دی دعا ہوئے کہ اللہ نہ مننے کدے ہو سکتا ہے حضور فرمان یا اللہ مکے دی برکت جیڑی ہے وہ مدینے چ دونی رکھ تے مکے دی برکت تے ایک دا نماز پڑھو لاکھ دا ثواب ملتا ہے حضور فرماتے نے میرے مدینے چ دونی برکت کر معلوم ہے مدینہ جڑا ایک نماز پڑھے 2 لاکھ مدینہ پاک حضور علیہ السلام فرماتے نے یہ بھی حدیث حضور فرماتے نے اللہم ان ابراہیم کان خلیلک ورسولک وعبدک یا اللہ ابراہیم تیرا خلیل سی تیرا عبد سی تیرا رسول سی انہو حرم مکہ دا انہیں مکے نو حرم بنایا مکے نو حرم یعنی مکے دے 4 چفیرے 12 میل تک ایک روایت آتا ہے حرم ہی حرم ہے نہ درخت نو کھیڑ سکنے ہیں نہ کسی جانور نو مار سکنے ہیں نہ سمجھو
کہ لڑ سکنے ہیں نہ شکار کر سکنے ہیں. حرم جڑا وچ آیا من دخل کا نام نہ امن وچ آ گیا. حضور علیہ السلام فرماندے نے یا اللہ مکے نو حرم بنایا تیرے خلیل ابراہیم نے. وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَحَبِيبُكَ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ تیرا حبیب. فَإِنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهِ یا اللہ مدینہ پاک دے ارد گرد میں بھی حرام قرار دینا ان یوزد فیہا شجرتن وان یحرق فیہا دمن کہ کوئی مکے دے حرم وچ نہ کوئی درخت پٹے نہ کوئی گھاہ پٹے. ہاں جانوراں دے چارے وتے میں اجازت دینا نہ کوئی گھاہ پٹے نہ کوئی درخت پٹے نہ کوئی کسی کا خون بگائے نہ کوئی لڑے. یا اللہ مکے نو ابراہیم نے حرم بنا دیتا مدینے نو تیرا حبیب حرم بناندا ہے. او خلیل دا حرم بنایا ہوا اے حبیب دا حرم بنایا ہوا دوویں حرمین شریف ہیں حاجی الحرمین شریف ہیں. اے حرم ایک خلیل نے بنایا ہے ایک حبیب نے بنایا ہے. اللہ دا نام ادھر ہے تے نہ ادھر. تسی تے مکہ شریف چلے جاؤ متعدد دروازے نے کوئی باب عبد المجید کوئی باب عبد العزیز کوئی باب السعود ہے کوئی باب ابی بکر کوئی باب عمر. میرا دعویٰ ہے خدا نے گھر جاؤ جتنے دروازے میں خدا کی قسمیں کسی دروازے میں یہ باب اللہ نہیں لکھا بھی اللہ کا دروازہ کوئی ابو بکر کا دروازہ کوئی عمر کا دروازہ کوئی عبد العزیز کا دروازہ کوئی سعود کا دروازہ سارے غیر اللہ کے دروازے نے. مدد چاہے کسی ایسے دروازے چلو گو جہاں غیر اللہ کا نہ ہوئے اللہ کا دروازہ ہو. سارے دروازے غیر اللہ کے. ادھر مدینہ منورہ ہو باب السلام باب جبریل باب النساء باب سعود سب دوجے دے نام کار اللہ دا دروازے دے نام دوجے ہیں. قرآن کلام خدا دا سورتاں دے نام کو سورہ مریم کو سورہ یوسف کو سورہ یونس سورتاں سب اللہ دیا نام سب کہہ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو جناب مدینہ منورہ حضور فرماتے نے میں حرام قرار دیں کوئی اتنے شکار نہ کرے. جڑا اتنے آ گیا امن وچ آ گیا. حضور نبی کریم علیہ السلام اور مدینہ پاک سبحان اللہ مدینہ پاک دی کیا شان. فرمایا ما بین منبری و روضۃ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سرکار نے فرمایا مدینے آن والے ہو میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان جو حصہ زمین دا اے زمین اے جنت دا ٹکڑا. سبحان اللہ. اللہ تو مدینے شریف لے جائے میں تو سارے مدینہ پاک اندرونی عمارت ترکیاں دی بنائی سب آثار محفوظ نے وہ. سبحان اللہ. او جگہ جتھے حضور علیہ السلام کھلو کے جماعت کراتے سن اپنے وقت میں وہ ترکیاں نے اور مسجد بھی جگہ آ گئی اتنے محراب بنایا. کتار ساری بچی ہوتی سارے لوگ منتظر ہوتے ہیں بھی اتنے اسی دو نفر پڑھی محراب جتنے حضور کھلو کے اپنے وقت جماعت کرا دیں سن. اللہ تعالیٰ سو رحمت نازل کرے ترکی کے بادشاہ جنہوں نے مسجد کی تعمیر کی تھی تو سلطان عبد الحمید خان نے وہ جڑا محراب بنایا نا وہ عقیدت کا مذہب جتھے حضور علیہ السلام کھلو کے جماعت کراتے سن. حضور جتھے سجدہ کرتے سن تے آپ دی مبارک پیشانی جتھے زمین تے پہنی سی نا تے ترکی دے بادشاہ نے ویکھیا بھی ایتھے کوئی نماز پڑھن کھلوے تے ایسا نہ ہوئے جتھے سرکار دی پیشانی لگتی سی کسی نمازی دے اتنے پیر نہ آئے. انہوں نے محراب دی دیوار ایڈی ایڈی چوڑی اس تھان اتنے جتھے حضور دا متھا لگتا سی اتنے دیوار اتنے چون دیتی محراب دی. تو محراب ایسا بنایا ہے کہ سرکار دا جتھے متھا پہنتا سی نا متھا مبارک تے وہ جگہ دیوار تھلے آ گئی ہے تے قدمان مبارک دی جگہ پہ رب مبار ہے. ہوں جن نمازی اتنے نفل پڑھتے ہیں نا انہوں کا سر اتنے پہنتا جتنے حضور دے قدم سن ایسا تو محراب بنا سکے تاکہ اتنے جڑے نفل پڑھنے والے نے انہوں کا ایک نقشہ ہوتا ہے تیری یاد دے اندر یار میرے تیری یاد دے اندر تیری یاد دے اندر یار میرے اسی ٹھنڈیاں آہاں پرنے امتی کھلو کے گویا
اے آخدے نے تیری یاد دے اندر یار میرے اسی ٹھنڈیاں آہاں پھرنے آ جتھے تو کھلوتا رہندا سائیں اسی اوتھے سجدے کرنے آ جتھے تو کھلوتا رہندا سائیں اسی اوتھے سجدے کرنے آ اے مدینہ پاک او جتھے حضور علیہ السلام میرا سلطان ترکی دے سو خدا دی رحمت نازل کرے ریاض الجنہ دے تھم جڑے اس ٹکڑے جنت دے جڑے تھم نے وہ چٹے رنگ دے بنا چھڈے نے ترکی دے بادشاہ نے تاکہ پتہ لگے اے ریاض الجنت دا ٹکڑا ہے اور انہاں تھماں تے لکھیا ہے ہاذہی استوانت عائشہ اے تھم ہوئے جتھے حضرت عائشہ کے حضور کول بیٹھی سی اے تھم ہوئے جہاز ہی استوانت الوفود جتھے حضور کو وفد آنے سن تے حضور وفداں نال گل کرتے سن اے تھم ہوئے جتھے حضور علیہ السلام دے صحابی ابو لبابہ نے اپنے آپ تھم نال بن چھڈیا سی بھی حضور میرے تے راضی ہون تے مینوں تھم نال کھولن تے تاں میں اتھوں جاواں گا تھماں تے ساری اس تھماں دی تاریخ لکھی ہوئی یعنی اتنے جاؤ حضور دی کی گدا سامنے آ جاتی اور پھر رونا ہے سبحان اللہ میں دسنا بھی حج دے وچ تے دوڑ شروع ہوتی ہے ایسے پڑھو صفا مارنا سے دوڑو مینا جاؤ عرفات جاؤ مزدلفے جاؤ دوڑ دھوپ ہوتی ہے پر مدینہ پاک انج ہوندا ہے جو تھکا ٹٹا پتر ماں دی گود وچ آ کے سو جاندا ہے مسلمانوں اسے اور اگے بھی ملن سے ہے احرام بن کے طواف جدوں کرو کعبے شریف دا تے تین پھیرے رمل دے نال دینے پیندے آؤں حکم میں بھی آؤں چھاتی کٹ کے تے جو پہلوان نہیں کھاڑے جاؤندے ایسا کر نہیں کر کے حکم میں بھی آکھ لو اللہ نو آکڑ بڑی نا پسند ہے پر اللہ نے میرے گھر آ کے ایم کرو کیوں حضور علیہ السلام جدوں مدینے دے صحابیاں نال لے کے آئے نا مکے حج کرنے تے میں تو دسے مکے پہلو بڑا بڑا ایک بخار ہوندا سی جہدے نال مکے مدینے شریف تے لوگ بڑے ماڑے ہو جاندے سن انہاں دی ہڈیاں باہر نکل آਉਂਦੀਆਂ سن تے صحابی بڑے کمزور سن جڑے حضور نال پہلا آئے کعبے دا طواف کرن تو کمزور ہوئے گئے نا تو مشرکاں نے کافراں نے آکھیا اے محمد دے ساتھی نے لسے لسے تے ماڑے ماڑے تے انہاں کوئی ساڈے نال لڑ رہے نے حضور نے فرمایا انہاں تے روک پاؤ تے وہ آکڑ آکڑ کے چلو میں نے دسو کہ اسی ماڑے نہیں اسی تواڈے تے بڑے پہلوان ہیں وہ حضور دی ادا اللہ نو ایسی پسند آئی کہ عرشاں تو وہدا سی فرمایا کہ شریعت نو فرمایا کہ شریعت اعلان کر دے میرا یار میرے کعبے دے دوالے اے جی چھاتی کٹ کے پوے ہے نا ہن قیامت تک نہ حاجی آوے او حج تاں قبول ہوے گا یار دی نقل لا کے او بھی ایویں آکڑ آکڑ کے چل دسو عبادت خدا دی تے آکڑ اے نقل مصطفیٰ دی اسے آکڑ نہ پیندا ایسا جس طرح پہلوان ہوتے یہ سارے ماجی جا کے کھڑنا پہ تو مطلب جس طرح حضور نے کیتا ہے تسی بھی کرو اتنے جناب ماکڑو پر کملی والے دے حضور سارے ہم سر چکے سر نیوے اللہ اکبر عرض کر دینے اور میں پھر انشاءاللہ کل جان شریف ہے تو اعلان یعنی میں اعلان سن لو میرا تیسری جان بھی رہ گئی مدینہ منورہ سمے تے کل سب لوگ ڈبل جار نصیب کرو تے خوبی صاحب آؤ کل انشاءاللہ کچھ میں واقعات پہ تم کل بھی سنو تو تم مسجد دارے بھی چاہو وہ دیکھا پکن ختم ہوئے نارخانی ہوئے آواز سنو صرف میں اس ویلے دسنا اسی حضور علیہ السلام سرکار دی بارگاہ وچ سلام عرض کرنے نماز پڑھ کے اسی سلام عرض کرنے دعا منگیا کرو اللہ تعالی ہر ویلے ساڈیاں زباناں تے حضور دے اوتے درود و سلام جاری رکھے ساڈا نبی او جڑا دنیا تے آوے تے رکھے امتی امتی ساڈا نبی او تے جو دنیا تو پردہ فرمائے تے رکھے امتی امتی میدان محشر وچ آوے تے دنیا دے سارے نبی نفسی نفسی فرمان تے ساڈا نبی فرماوے رب امتی امتی حشر وچ نہ بھولیا دنیا تے آوندیاں سانو نہ بھولیا دنیا تو جاندیاں سانو نہ بھولیا اسی کتے بد نصیب ہاں مثلا جمعے دے بعد
اگر اسی سلام پڑھنے ہیں تو جی آخی جی ایسے پڑھنا کہ ضروری ہے. اور خدا دیا بندیاں جی حضور بھی ایویں آندے تے امت نو یاد کرنا کوئی ضروری ہے. قیامت والے دن کوئی امتی امتی آخنا ضروری ہے تے ساڈا بیڑا ہی گرک ہو جانا سی. سوچ جس نبی نے تیرو کدے نہیں بلایا جیڑا حشر وچ بھی تینو یاد کرے گا اور ظالماں تو دے تے درود پڑھنیاں کیوں چکنا ہے. خدا توفیق دے ہر ویلے جمعے بعد کو درود پڑھنا میں انصاف اعلان کا کوئی فرض نہیں کوئی واجب نہیں. محبت کا تقاضا ہے کہ ساڈا نبی محبت نال امت نو یاد کرتا رہے. امت کا فرض ہے محبت نال نبی نو یاد کرنا. اج کر کے آئے ہو تمہیں پتہ ہے کعبے شریف سلام پھر دیں خیر نال نجری جڑے وہ دعا نہیں منگتے نماز کے بعد بالکل دعا نہیں منگتے. سلام پھیر دیں کعبے کا طواف شروع ہو حاجی گواہ نے مدینہ منورہ وچ سلام پھر دیا ہی حضور دی بارگاہ سلام عرض کرنا دنیا شروع کر دیں. سلام پھر دیا ہی کب مدینہ شریف حضور تے حاجی صلاۃ و سلام پڑھ دیں دعا بھی نہیں مانگتے. اسی تو جمعے بعد پھر دعا بھی مانگ لیں دعا مانگ لینے. وہ جڑے مدینے والے حاجی نے مدینے دے ظاہر نے حاجی نے پوچھ لو سلام پھر دیا ہی حضور دی بارگاہ سارے دست بستہ حاضر نے سارے. تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے. تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے. دن رات اسی روندیاں گزارے نے ہن سدیا سانو پیارے نے. دن رات اساں روندیاں گزارے نے ہن سدیا سانو پیارے نے. سانو روک نہ تو خدا را روزے دی جالی چم لین دے. سارے دست بستہ سر نکول. میں ہن تہاڈی ایمان دی پختگی کروں میں گھبرایا نا میں 4-5 جمعے لیٹ ہوئے پاویں میں تم 4 بجے جمعہ پڑھا میری مرضی. تسی اتنے قابو آ جاتے ہو ساڈے ممبر تے مولوی بہ جائے نا تسی گرفت ہی جا جاؤ. اے ہن 8واں دن ہوتا ہے کوئی واریاں لان یہ حقیقت ہے. تے مدینے بعد نمازیں پھر ادا ہوں گھر قضا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہے. میرا دعویٰ ہے صحابہ کرام نے فرض حضور تو قربان کر دیتے فرض قربان کر دیتے. مولا علی نے ڈگر دی نماز قربان کر دی. صدیق اکبر نے جان قربان کر دی جی تمام فرداں نوں وڈی فرض. تو تہاڈا میں جمعہ قضا نہیں کرتا ذرا تحریر ہو جائے جی کوئی پرواہ نہیں. حقیقت ہے مسلمانوں حضور علیہ السلام دی بارگاہ وہاں گناہگا آلہ فرمانے حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. وہاں مٹیوں کا جگر خوف سے پانی پایا. بڑے بڑے مٹی بڑے بڑے نمازی کعبے نوں ویکھ کے کمبدے. وہاں مٹیوں کا جگر خوف سے پانی پایا. اور یہاں گناہگاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. حضور علیہ السلام دی بارگاہ بڑے میرے ہوندے ہیں 4-5 دن میں سلام عرض پہ کرتا تھا. سوڈان دا وزیر سوڈان ملک وہ دا وزیر سٹاف سمیت آیا. خدا دی قسم وزیر سی وہ دے سٹاف والے بڑے امیر سن. جدو حضور دے سامنے آئے سارے دے سر نیوے ہو گئے اکھاں وچ آنسو جاری نے. سلام یا رسول اللہ. اے بادشاہ دے بادشاہ وزیراں دے بادشاہ اللہ دے بعد اگر درجہ ہے تے حضور دا
مسلمانوں کتاباں وچ لکھیا ہویا ہے مدینہ پاک حاضر ہو تے حضور نو مومن ہو جے کر مومن تے زندہ سمجھو کیونکہ زندہ یہ نہیں سمجھو زندہ تے کتاباں چ لکھیا ہے انج سمجھو حضور پہ مینوں ویکھ دے ویکھ نہیں دس بستہ کھلو تے جیڑی عرض کرو اس یقین نال حضور پہ سن دے چنانچہ تبرکن جتنے چھوٹے بڑے امیر غریب اپنے بیگانے اقرار کرنے والے انکار کرنے والے جانتے نہیں ہوتے اے سلام پڑھ دیں میں تبرکن تم سنا جڑا میں بھی پڑھتا گیا سارے کو کتاب ہوں اور سارے پوچھو یہ پڑھتے نہیں کی اسلام سارے اسی السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ ایتھے پڑھنے اے سارے چھوٹے بڑے امیر غریب اپنے بیگانے اقراری انکاری اوتھے اے سلام سارے کو کتاب ہوں سارے دس بستہ نہیں آج فرق ہے اوتھے میں پڑھتا سا دے سامنے جالی حضور علیہ السلام وہ منزل ہوتا سی آج جو نہیں الہی بندی بنا الہ دیان رکھی یا اللہ فیر ہوتے سارے سامنے لے آمین اوتھے سارے عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی السید الکریم والرسول العظیم سارے اے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی السید الکریم والرسول العظیم الرؤوف الرحیم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا ونبینا وحبیبنا وقرۃ اعیننا ساری آنکھاں دی ٹھنڈک یا رسول اللہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جمال ملک اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور عرش اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا من ارسلہ اللہ تعالی رحمتا للعالمین وقد قال اللہ تعالی فی حقک العظیم ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما الصلاة والسلام علیکہ یا محمد ابن عبد اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا طہ الصلاة والسلام علیکہ یا یاسین الصلاة والسلام علیکہ یا بشیر الصلاة والسلام علیکہ یا سراجو یا منیر یا مقدم جیش الانبیاء والمرسلین وہانا یا سیدی یا رسول اللہ عرض کر دے ہانا یا سیدی یا رسول اللہ حضور قد جیتو کا حاربن میں اپنے گھروں نس کے اپنے گناہ تھی نس کے ومن ذنبی ومن عملی ومستشفیاً ومستجیراً تانو شفیع بنا کے تانو اپنی پناہ گاہ بنا کے تاڑے دروازے تے آ گیا بکا الہ ربی فشفالی حضور میری شفاعت کراؤ یا کاشف الغمہ اے غمہ دیا دور کرنے والیا یا سراج الظلمہ اے انہیریاں دیا جاننا یا اللہ ہو اجرنی من النار یا اللہ اپنے نبی دے دفعل میں نو جہنم سے آزاد کر یا نبی الرحمہ اے رحمت دے نبی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اتینا کا زائرین اسی تیرے کو آیا تیری زیارت کر وقصدنا کا راغبین رغبت کر کے تیرے کو آیا وعلا باب کا واقفین
تیرے دروازے دے کھلوتے ہوئے ہاں وبحق کا عارفین تہاڈی شان نو اسی پہچاننے ہاں فلا ترد غائبین حضور سانو خالی نہ ڈولیو حضور سانو خالی نہ پھیلائیو ولا عن باب شفاعت کا محرومین یا سیدی یا رسول اللہ اسلک الشفاء واسل اللہ تعالی لک الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ والمقام المحمود والحوض المورود پھر کہ شعر جڑے سارے دیہاتی پڑھتے ہیں کہ یا خیر من دفنت فی التراب اعظم اے او جننے دنیا دے وچ مدفون نے جڑے قبراں وچ دفن ہو گئے نے سب نال بہتر تسی ہو فتاب من طیبہن القاء والعقم حضور تہاڈی قبر دی خوشبو نال مدینہ پاک دیاں ساریاں پہاڑیاں خوشبودار ہو گئی ہیں نفس الفداء لقبر انت ساکنہ اس قبر تو میری جان فدا جد دی یا رسول اللہ تسی لیٹے ہوئے ہو انت الحبیب یا حبیب اللہ انت الشفیع یا شفیع اللہ انت المشفع انت الذی ترجى شفاعتک عند الصراط اذا ما زلت القدم اشهد انك یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجلیت الظلمہ وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادہ وعبدت ربک حتی اتاک الیقین جزاک اللہ تعالی وعنا وعن والدینا عن الاسلام خیر الجزائے ونسألك الشفاء أن تشفع لنا عند الله يوم العرض ويوم الفزع الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اشفع لنا ولوالدينا ولجيراننا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمن أوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير عندك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير الأنبياء والمرسلين ورحمة الله وبركاته اے سارے درود تے پڑھ دے اپنے بیگانے ایمان دسو السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا جننے اسی پڑھنے ہیں یہ سارے درود پڑھے گئے کہ نہ پڑھے تے جڑے اوتھے جائے نے ایتھے بھی جائے جڑے ایتھے منع نے اوتھے بھی من ہونے چاہیے